اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ سورہ فاتحہ جمہور علماء کے مطابق ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور یہ سب سے پہلی سورت ہے جو ایک ہی وقت میں مکمل نازل ہوئی۔ البتہ بعض اہل علم کے مطابق سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، جبکہ دوسری مرتبہ ہجرت مدینہ کے بعد جب بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا، اس وقت یہ سورت دوبارہ نازل کی گئی۔ واللہ تعالی عالم۔ سورہ فاتحہ کے کلمات کی تعداد 27 ہے، حروف کی تعداد 140 ہے اور آیات کی تعداد باتفاق علماء کرام 7 ہیں۔ البتہ آیات کی تعیین میں اختلاف ہے۔ ترتیب نزولی میں سورہ فاتحہ 5ویں جبکہ موجودہ قرآنی ترتیب میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کریم کے موضوعات کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے 3 بڑے اور بنیادی موضوع یہ ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، یہ قرآن کا بڑا موضوع ہے۔ قرآن نے ہمارے عقائد ٹھیک کیے۔ عقیدوں میں توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ، یہ 3 بڑے اور بنیادی عقیدے ہیں۔ قرآن کریم کی ساری مکی صورتیں یہی عقیدے سکھا رہی ہیں کہ اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، وحدہ لا شریک جانو، وہ ذات صفات میں یکتا ہے۔ رسالت کا عقیدہ پہچانو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانو، آخری نبی مانو، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اللہ کا نبی مانو اور قیامت کا عقیدہ تسلیم کرو۔ نمبر 2 عبادات، اللہ کے قرب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو وغیرہ۔ نمبر 3 معاملات و معاشرت، تم اسلام کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کرو۔ یہ سارے قرآن کریم کے مضامین ہیں اور قرآن کا خلاصہ ہیں۔ یہ تینوں چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بنیادی عقائد کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک عقائد بتائے ہیں۔ عقید توحید، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اس سے توحید کا عقیدہ 2 طرح سے سمجھ میں آیا۔ مفسرین کہتے ہیں الحمدللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ سب تعریفیں خالق کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے خالق۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے پروردگار ہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کو عالم کہتے ہیں۔ عالم بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہر عالم کی مخلوقات کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، ضرورتوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ان مخلوقات کے تقاضوں کو پورا کر سکے؟ عقیدہ رسالت، الرحمن الرحیم، بہت رحمت والے ہیں اور سب پر رحمت کرنے والے ہیں۔ اس سے ذات و صفات میں جیسے توحید باری سمجھ میں آتی ہے، ویسے ہی رسالت کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر سب سے بڑی رحمت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت ہے۔ اس سے رسالت کا عقیدہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں، جزا کے دن کے مالک ہیں۔ اس سے قیامت کا عقیدہ سمجھ میں آیا۔ دین کے معنی، قرآن کریم میں دین 4 معانی میں استعمال ہے۔ شریعت یعنی احکام، جیسے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ نمبر 2 جزا اور سزا یعنی مالک یوم الدین۔ نمبر 3 توحید، جیسے ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔
عبادت و پکار، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ عبادات کا اجمالی بیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا موضوع عبادات ہے۔ معاشرت کا اجمالی تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا موضوع ہے زندگی کیسے گزاریں، تو سورہ فاتحہ میں اس بارے میں بھی فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے جن پر آپ نے انعام کیا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلا جنہیں آپ نے پروٹوکول عطا فرمایا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ وہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، لہذا اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور اللہ کے ولی یعنی صالحین ہیں۔ اللہ کے غضب و گمراہی سے پناہ کی تلقین آخر میں فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جن پر غضب نازل ہوا یہودی، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں عیسائی۔ مفسرین کرام کے نزدیک غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلو، غیر اقوام کی نقالی نہ کرو، اس لیے کہ وہ گمراہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں۔ دیکھیے کہ زندگی گزارنے کا جامع اور کامیاب طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا، اس لیے نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ ہے اور قرآن کریم کا آغاز بھی فاتحہ ہے۔